ہم سب کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کڑے حالات کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ کبھی رشتوں کا ٹوٹنا، کبھی معاشی تنگ دستی، کبھی پیاروں کی جدائی، ناکامی یا کبھی بیماری۔ یہ سب ایسی صورتیں ہیں جو ہماری آنکھوں میں آنسو اور دل میں درد پیدا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان مشکل حالات میں بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتے اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ اچھے اور برے حالات میں ہر انسان کا رد عمل دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، تاہم ناکامیوں سے سیکھنے کی عادت اپنائیے اور مایوسی اور اداسی کی اینک اتار کر دنیا کو دیکھیے کہ وہ کتنی حسین اور رنگین ہے۔ کچھ لوگ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار نہیں کرتے اور اندر ہی اندر کڑھتے رہتے ہیں، اور اس وجہ سے نہ وہ ماضی کو بلانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی مستقبل کی فکر ان کی جان چھوڑتی ہے، جبکہ ان دونوں کی کشمکش میں ان کا کافی حال خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی غم سے تب تک چھٹکارا نہیں پا سکتے جب تک آپ کھل کر اپنی ناکامی و مایوسی پر دکھ کا اظہار نہیں کر لیتے۔ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ جب ایک انسان کسی ناکامی پر کھل کر رو لیتا ہے تو اس کے لیے جلد ہی مایوسی کی کیفیت سے نکلنے کے 70% چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ خود کو ایک حوصلہ مند کھلاڑی سمجھیے، جیسے ایک ایتھلیٹ خود کو ہمیشہ ہار اور جیت کے لیے تیار رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح مشکل حالات میں گھبرانے کے بجائے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور کڑے حالات میں یوں سمجھیں کہ آپ کو کھیلنے کا ایک بھرپور موقع دیا گیا ہے، بس اس سے فائدہ اٹھائیے اور چھا جائیے۔ روزمرہ معمولات پر فوکس کریں۔ بعض اوقات ہمیں صرف اس بات پر ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم وقت پر اپنے کام مکمل نہیں کر پاتے اور ہمیں لگتا ہے کہ حالات و واقعات ہمارے قابو میں نہیں آ رہے۔ اس کا ایک سادہ حل یہ ہے کہ اپنے تمام معمولات کی ایک لسٹ بنائیے۔ اہم چیزوں کو پہلے اور کم اہم کو بعد میں کریں۔ اپنے پیاروں سے رابطہ کیجیے۔ عموماً جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو خود کو اپنے دوستوں اور خاندان والوں سے الگ تھلگ کر لیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ہماری جانب آنے کی کوشش بھی کرے تو ہم مایوسی کی چادر اوڑھے ان سے بات نہیں کرتے، جبکہ ایسا کرنے سے ہم خود کو تنہا کر لیتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ جو لوگ مایوسی یا پریشانی کی کیفیت میں اپنے دوست احباب کے دائرہ کار میں رہتے ہیں وہ جلد ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ خود سے دکھی روح کی پہچان ہٹائیے، مایوسی کو خود پر طاری نہ ہونے دیں اور لوگوں کے سامنے ہر وقت اپنے دکھوں کا اظہار نہ کریں کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہی بیچارہ اور لاچار سمجھنے لگے۔ دوسروں کے سامنے خود کو ایک فاتح کے طور پر پیش کریں، نہ کہ حالات کے شکار کے طور پر اپنی مایوسی کا فائدہ اٹھائیں۔ اپنے آپ سے بات کریں اور اپنے مسائل کو خود سے سمجھنے کی کوشش کریں اور برے حالات میں سے مثبت پہلو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، ہاں البتہ کچھ حالات ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ ضرور ثابت ہو سکتے ہیں، تو بس مایوس ہونے کی بجائے اس ٹرننگ پوائنٹ کی تلاش جاری رکھیں۔ اپنی کہانی کو دوبارہ لکھ ڈالیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات بڑی عجیب معلوم ہو، لیکن تصویر کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں۔ البتہ کڑے حالات کو یوں سمجھیے کہ قسمت نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم نے کس راستے کو چننا ہے، اور اگر یہ راستہ مشکلات سے بھرا ہوا ہے تو ان کا سامنا کس طرح کرنا ہے، کیونکہ زندگی میں بڑی پسپائیوں اور ناکامیوں کے بغیر ہمیں آسودگی، خوشحالی اور خوشی کی قدر نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی کہانی کو ایک غمگین کہانی کی صورت پیش کرنا ہے یا پھر ایک خوشی سے بھرپور کہانی کی صورت میں پیش کرنا ہے۔